I come away from that whole experience just scratching my head because there's no logic to it. Right. What happens in Pakistan, and I have a lot of friends there, what happens in Pakistan is very hard to explain in a rational, logical sense, right, because the conclusion that I draw is that this is a country that is hell-bent. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لیکن میں حسینہ بچہ۔ امریکی سلامتی کے سابق مشیر جیمز جونز کا کہنا ہے کہ پاکستان ایسا ملک ہے جو خود تباہی کے راستے پر چل رہا ہے۔ یوں تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس خطے میں گریٹ گیم کھیلا جا رہا ہے، لیکن ہم تو دنیا سے آنکھیں بند کر کے اپنا ہی کھیل کھیلنے میں مصروف ہیں، حکومت اپوزیشن کے ساتھ اور اپوزیشن اپنی اپوزیشن کے ساتھ۔ لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر کھیل کا نتیجہ ہماری امیدوں کے مطابق نہیں نکلتا، کبھی کبھار یہ کھیلنے والوں کو بھی حیران کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج ہمارا فوکس کیا رہے گا پروگرام میں۔ نہ فوجی نہ عدالتی کو، لیکن پھر بھی کیوں ہے ہر سو سازش کی بو؟ جس بدقسمت صوبے سے جو میرا صوبہ ہے، اس صوبے پہ 3 لاشیں وہاں سے وزرائے اعظم کے بھیجے گئے، آج اگر وہاں 4تھے تابوت کی کیلیں ٹھوکی جا رہی ہیں تو یہ کس کی خدمت ہوگی، فیڈریشن کی یا پاکستان کی؟ حکومت کی چومکھی لڑائی پر پیپلز پارٹی کے خلاف کئی محاذ کھل گئے، میمو کے گیٹ سے آئے کئی خطرات، لیکن کہاں تک جائے گی یہ بات؟ حسین حقانی کی قسمت کا فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی اور ان کا دفاع کریں گی آسما جہانگیر، لیکن کیسے، پوچھیں گے آسما جہانگیر سے۔ پاکستان میں ہر کوئی کسی نہ کسی کا گیم کھیلے ہے، کیا نواز شریف بھی کسی کے ہاتھ میں کھیلے ہیں؟ آج پھر بنگال جیسا کھیل کھیلنے کی کوشش کی گئی۔ اس وقت بھی جو ٹوڈی مسلم لیگرز تھے انہوں نے مشرقی پاکستان کی لیڈرشپ کے خلاف اگرتلا سازش کے اور غداری کے مقدمات بنوائے۔ اور ساتھ ہی نظر ڈالیں گے کہ کیا قومی سلامتی کی کمیٹی پاک امریکہ تعلقات کو ری ڈیفائن کر پائے گی یا اس بار بھی فوج کی ہاں میں ہاں ملائے گی۔ اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ بون کانفرنس میں تو نہ جانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے پاکستان نے، اور کیا کیا کرے گا، لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو آج کل ان دنوں پاکستان میں ایک بہت چرچا ہے جس کا، وہ ہے میمو گیٹ اسکینڈل۔ بعض لوگ اسے امریکی صدر رچرڈ نکسن کے دور میں سامنے آنے والے واٹر گیٹ اسکینڈل سے بھی ملا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ واٹر گیٹ اور میمو گیٹ اسکینڈلز میں کتنی مشابہت اور کتنا فرق ہے۔ Nobody seems to want to address the fundamental fact of why is the government working so hard to cover this up? There's a cover-up here, and that's what you as journalists ought to be really focusing your energy on. It involves the entire U.S. intelligence community, FBI, CIA, Justice. It's incredible. Cover-up had little to do with Watergate. It was mainly to protect the covert operations. حسین حقانی کی جانب سے لکھے گئے مبینہ میمو نے پاکستانی سیاست میں ہلچل مچا رکھی ہے۔ ایسا ہی ایک اسکینڈل اگست 1974 میں امریکہ میں بھی سامنے آیا تھا۔ ایک امریکی صحافی نے اس بات کا انکشاف کر دیا تھا کہ امریکی صدر نکسن کی حکومت نے اپنے سیاسی مخالفین کی گفتگو ٹیپ کی تھی۔ واٹر گیٹ کے نام سے مشہور اس اسکینڈل کے نتیجے میں امریکی صدر رچرڈ نکسن کو مستعفی ہونا پڑا تھا۔ From the discussions I have had with congressional and other leaders, I have concluded that because of the Watergate matter, I might not have the support of the Congress that I would consider necessary to back the very difficult decisions and carry out the duties of this office in the way the interests of the nation would require. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. اس بات کا انکشاف 31 سال بعد ہوا کہ میڈیا کو یہ خبر دینے والا شخص ایف بی آئی کا ایسوسیٹ ڈائریکٹر مارک فیلڈ تھا۔ کچھ امریکی اسے ہیرو سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ کے خیال میں اس نے ذاتی ناراضی کی بنیاد پر ایسا کیا۔ میمو گیٹ اور واٹر گیٹ اسکینڈلز میں 2 کے سوا کوئی مماثلت نہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کی بنیاد پر حسین حقانی مستعفی ہو چکے ہیں، جبکہ صدر سے اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ حقیقت ہے، مبینہ طور پر اپیرنٹلی قرین قیاس یہی نظر آتا ہے کہ یہ معاملہ بہت آگے تک چلا گیا ہے، تو اس سے بہتر ہوگا اگر کوئی اس میں حقیقت ہے، یہ ان لوگوں کو تو پتہ ہوگا، حقیقت مزید سامنے بھی آ جانی ہے،
وہ پاکستان کے اس نظام کو بچانے کے لیے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دیں. زرداری صاحب ہوں، یہ ذمہ داری وزیر اعظم پر پڑتی ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب پر. اس اسکینڈل میں دوسری مشابہت یہ ہے کہ واٹر گیٹ کی طرح اس اسکینڈل کا انکشاف کرنے والی بھی ایک ہی شخصیت ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ مارک فیلڈ کے برعکس منصور اعجاز نے یہ انکشاف خود اپنے مضمون میں کیا. لیکن ہم ابھی تک یہ نہیں جانتے کہ منصور اعجاز نے اس راز سے پردہ کیوں اٹھایا. پہلے انہوں نے مضمون لکھا اور پھر میڈیا میں انٹرویوز دینا شروع کر دیے. منصور اعجاز کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ آرٹیکل مائک ملن کی حمایت میں لکھا. I don't know Admiral Mullen. I've never met him, admired him from afar, of course, but my piece was really a defense of Admiral Mullen. But the reality is that, and because I respect and admire what he's done for both the bilateral relationship and during his 43-year career in service. Unfortunately, the wrong thing got picked up out of it, and now that has come out in the open, and so we have to deal with it. That's life. We have to deal with the facts. سوال یہ ہے کہ کیا مارک فیلڈ کی طرح منصور اعجاز کا بھی کوئی خاص مقصد تھا؟ مارک فیلڈ کی طرح منصور نے بھی عدالت سے رجوع نہیں کیا اور معلومات میڈیا کو بتا دی. منصور اعجاز کا کہنا تھا کہ وہ یہ معلومات عدالتی کمیشن کے سامنے بتائیں گے. I will not disclose the name of the Pakistani official. I will not disclose the name of the contents of the memorandum, and I will not disclose the names of the officials in the U.S. that I dealt with in public. منصور اعجاز کے مطابق میمو لکھنے اور اسے امریکی حکام تک پہنچانے کی وجہ کچھ یوں تھی. Now, in this case, there was no wrongdoing. This was a plea from a government saying we're in trouble, we need help, and there's a way in which we can be helped that nobody will see visibly what it is that's going on at that moment. And you can see, had I never written the op-ed piece in the Financial Times, none of this would have come out in the open. لیکن یہ معمہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا کہ منصور اعجاز نے حسین حقانی کا نام عدالت میں جانے سے قبل ہی میڈیا کو کیوں بتا دیا. رپورٹ آپ نے دیکھی اور یہ بار بار بات کی جا رہی ہے کہ میمو گیٹ اسکینڈل سے پاکستانی سیاست کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا، لیکن یہ سیاسی تبدیلیاں کیا رنگ دکھائیں گی اور واقعی کیا اس چینج کے لیے ہر کوئی اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور یہ کردار کیا خود ادا کیا جا رہا ہے یا پس پردہ کچھ اور بھی عوامل شامل ہیں؟ اس پر بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سلیم سیف اللہ صاحب، پریزیڈنٹ ہیں پی ایم ایل لائک مائنڈیڈ اور چیئرمین ہیں سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فارن افیئرز کے، خواجہ آصف صاحب MNA PMLN، آسما جہانگیر صاحبہ فارمر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی صدر اور اس وقت وکیل ہیں وہ حسین حقانی کے لیے، شیخ وقاص اکرم MNA ہیں PMLQ کے، اور ہمارا ساتھ اینڈ ویلکم بیک ٹو لیکن ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم سیف اللہ صاحب ہیں، پریزیڈنٹ ہیں PML لائک مائنڈیڈ کے، چیئرمین ہیں سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فارن افیئرز کے. بہت شکریہ سلیم سیف اللہ صاحب فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار اس ٹوڈے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار نذیر ناجی صاحب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ آصف صاحب آن دا فون لائن ایز آلویز، ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے فرام دا PMLN. خواجہ صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کل کا بڑا ایک اہم دن تھا، سپریم کورٹ تک آپ لوگ چلے گئے، میمو گیٹ کا ہر جگہ چرچا ہے، ایک طرف ہم نیٹو حملوں سے پریشان ہیں، دوسری طرف سے منصور اعجاز نامی شخص نے ہمیں بڑا پریشان کیا ہے. کیا ہونے جا رہا ہے اور بڑی جلدی سے چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ سنا، ایک تو آج جو لیٹسٹ جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے میجر جیمز جونز کا، جی، کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ منصور اعجاز نامی شخص جو ہے ہی از ویری ویل نون ٹو آور سیکورٹی انٹیلیجنس سرکلز، اور ہم بھی اس کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں اور یہ بہت سے لوگوں کو جانتا ہے. تو یہ کریڈینشیل جو ہیں منصور اعجاز کے وہ فردر اسٹرینگتھن ہو گئے ہیں، ان کو زیادہ تقویت پہنچی ہے کہ یہ کوئی آرڈنری جو ہے سڑک سے اٹھ کے بندہ نہیں آیا ہوا، اور یہ جو بات کر رہا ہے اس بات کو جو ہے سیریس لینا چاہیے اور اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، اس کو پروب کرنا چاہیے. جو سٹینڈ ہم نے کل لیا تھا عدالت میں، اور عدالت نے جو ہے کمیشن مقرر کیا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ نیٹو کے حملے اور یہ پچھلے 8-10 مہینے سے جو پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اسٹارٹنگ فرام ریمن ڈیولز اور اس کے بعد ایبٹ آباد، اس کے بعد جو حملے ہمارے اوپر ہوئے ہیں، ہماری پوسٹ کے اوپر ہوئے ہیں، اور ریسنٹ جو سلالہ میں جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور بچے جو ہیں، جوان بچے ہمارے فوجی جو ہے وہاں پہ شہید ہوئے ہیں، یہ ساری بیک گراؤنڈ میں ہماری جو لیڈرشپ ہے اکراس دی بورڈ
آپ دیکھیں جو بھی لوگ بیان دیتے ہیں امریکہ کو ملک میں کنڈیم کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میں اس وجہ سے حکومت کے خلاف ہوں کہ وہ امریکہ کی بات مانتے ہیں، کوئی کہتا ہے امریکہ کے ساتھ یہ ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے امریکہ کے ساتھ یہ ہونا چاہیے. لیکن حالت یہ ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کے ہیڈ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ نمبر 2 ایک صاحب جو ہے وہ 29 کی صبح کو لاہور سے ابوظہبی گئے ہیں، اور دوسرے صاحب جو ہے وہ کراچی سے گئے ہیں، جو لیڈر ہیں پارٹی کے وہ کراچی سے گئے ہیں. اور ابوظہبی میں جا کے وہ لوکل جو کانٹیکٹس ہیں، جو مقتدر لوگ ہیں، ان کے ذریعے ایک بہت مقتدر جو پاور ہے اس کے لوگوں کو ملے ہیں. 6 گھنٹے ایمریٹس پیلس ہوٹل کے میں جو ہے میٹنگ ہوئی ہے. پاکستان میں وہ ان مقتدر حلقوں کو گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہم نے ان کی وجہ سے یہ کر دیا اور ہم نے یہ سٹینڈ لیا اور ہم یہ سٹینڈ لیا اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. تو اقتدار میں آنے کے لیے اتنی ڈیسپریشن ہے کہ بیرون ملک میں علیحدہ ایئرپورٹ سے ٹریول کرتے ہیں، پھر ابوظہبی میں جا کے جو ہے اکٹھے مل کے جو ہے وہ وہاں کے جو مقتدر بہت اعلیٰ عہدیدار جو ہیں ان کے ساتھ 6 گھنٹے میں یہ ملک و قوم کو جو بیچنا جو ہے، یہ مشرف ٹائپ جو یہ حرکتیں جو ہیں وہ ابھی بھی جاری ہیں. وہی لوگ جو ہیں وہ بہت ایویسو گفتگو کر رہے ہیں لیکن سیریس گفتگو کر رہے ہیں. کچھ آپ کلیئرٹی کے ساتھ بولیں گے؟ نہیں دیکھنا سنا، آپ بنیادی طور پہ جرنلسٹ ہیں، آپ بھی تو کچھ تھوڑی سی انویسٹیگیشن کریں. ساری باتیں مجھے تو نہ بتانے دیں گا نا، کچھ اپنا بھی تو کریں نا، کوئی انویسٹیگیٹو جرنلزم کریں. میں نے آپ کو اتنی بڑی لیڈ دے دی ہے، آپ نام خود نکال لیں. اب کیا ہے فائز صاحب، میں تو انویسٹیگیٹ کروں گی. اب میں لائیو پروگرام میں تو انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتی. آئی کانٹ ہولڈ یو اینڈ ہولڈ مائی ادر گیسٹ اینڈ گو اینڈ انویسٹیگیٹ. تو تھوڑا سا تو آپ مجھے کلیئرٹی دیں گے نا؟ دیکھیں 29 کی صبح کو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک صاحب جو ہے وہ لاہور سے گئے ہیں، ایک صاحب کراچی سے گئے ہیں. And both they converged in Abu Dhabi and وہاں پہ ایک لوکلز کو بھی ملے ہیں اور جو ہے باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو بھی وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی ہے. پاکستان میں ان لوگوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں. میرا خیال ہے مجھے یہاں پہ رک جانے دیجیے، پھر کسی بڑے راز افشا ہو رہے ہیں آج کل. خواجہ صاحب ایک راز آپ اور افشا کر دیجئے، تھوڑا سا ہمیں اور تسلی ہو جائے گی. میں نے اس سے دیکھا نا، اس دن آپ نے آدھا گھنٹہ لگا کے آخر مجھ سے نام اگلوا جی، لیکن اس دن بھی آپ گول مول تو کر گئے. اس کے بعد جو ہے مجھے بڑی ٹیلی فون پہ گالیاں پڑی ہیں، بڑی فیس بک پہ گالیاں پڑی ہیں، مجھے دھمکیاں بھی ملی ہیں. اور میرا خیر رہنے دیں. میں آپ کو جو ہے مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ لوگ اقتدار میں آنے کے لیے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے 3 A کی ضرورت ہوتی ہے اقتدار میں آنے کی: آرمی، امریکہ اور اللہ. اللہ تو لوگ بھول گئے ہیں، جو سارے اقتدار کا مالک ہے، جو عزت دیتا ہے، جو اقتدار دیتا ہے، جو چھین بھی لیتا ہے. لیکن آرمی اور امریکہ کے آگے جو ہے سارے لوگ جو ہے سجدہ ریز ہوئے ہیں کہ کسی طرح اقتدار مل جائے. عمر کے آخری حصے ہیں اور یہ جاتے جاتے جو ہے کوئی اقتدار کا چونڈا لے لیں. جو ہے یہ ڈیسپریشن ہے لوگوں کو جو ہے. ڈیسپریشن تو کچھ یہ نون کو بھی نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہ تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب آپ لوگ سپریم کورٹ تک تو پہنچ گئے ہیں اور اس وقت یہ آپ کا آلو برانچ ہے ٹورڈز دی آرمی. کیا یہ بات ٹھیک ہے، درست ہوگی یہ بات؟ نہیں، دیکھیں سنا، ہم نے ایک کانسٹیٹیوشنل ادارے کا، ایک آئینی ادارے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور 18 کروڑ عوام کا یہ حق ہے کہ اس دروازے کو کھٹکھٹائے اور وہاں سے انصاف مانگے. ہم نے کسی غیر آئینی ادارے یہ کہ آئینی ادارے ہیں، عدلیہ ہے، پارلیمنٹ ہے، ایگزیکٹو ہے. آپ جن اداروں کا ذکر کر رہی ہیں وہ آئین کے نیچے، وہ کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں. وہ کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن کے جو ہے وہ نیچے ہیں، ماتحت ادارے ہیں. ہم نے کسی ماتحت ادارے کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. ہم نے نہ ان 2 A's جن کا میں نے ذکر کیا ہے، آرمی اور امریکہ، ان کے دروازے نہیں کھٹکھٹائے. اللہ تعالیٰ اقتدار دیتا ہے اور ہمیں اس چیز کے اوپر ایمان ہے ہمارا. وہی ہم سے اقتدار لے گا اور وہی چھین لیتا ہے. لیکن خواجہ صاحب، آپ کو پتا ہے نا، آپ کو پتا ہے آپ کے اس اقدام سے کیا ہوگا؟ آپ کیا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، کس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایک طرح تو یہ کہا جا سکتا ہے ہم کسی کو فیسیلیٹیٹ، انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو ہم اس میں بھی جو ہے بھرپور رکاوٹ بنیں گے. ہم نے اس چیز کی سنا بالکل نہیں، پر دیکھیے